ہم نے کروڈ کی بات کی ہے روس سے، اللہ نے ہمیں کامیابی دی، ہم نے ایک بڑی ایک ویزیبل طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک ڈیل سٹرکچر کی ہے جس میں پاکستان میں سستا تیل آئے گا، جس سے عوامی دکھ میں کمی ہوگی، عوامی بوجھ مہنگائی کا جو ہے اس میں کمی ہوگی۔ یہ وزیر اعظم کی ہدایت تھی۔ یہ مجھے بالخصوص وزیر اعظم نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ یہ جو بوجھ اس وقت عوام پہ مہنگائی کا ہے، جس کا ایک بہت بڑا جو محور ہے وہ توانائی کی قیمت ہے، پیٹرول کی قیمت ہے، گیس کی قیمت ہے، آپ کو یہ قیمت کم کرنی ہے۔ آپ جہاں سے وہاں سے جیسے کیسے جا کے سستا پیٹرول لے کر آئیے۔ تو لیجئے بھائی، 4-4.5 مہینے میں سٹارٹ فنش وہ سستا تیل اب آپ کے پاس آنے والا ہے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ۔ راہداری کی بات کر رہے تھے تو پاکستان راہداری میں ہے، راہداری کا پیوٹ ہے، اس وجہ سے پاکستان اہم ہے۔ لیکن بھائی دوسری بات جو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص اپنے مہمانوں سے جو روس سے تشریف لائے ہیں، کہ پاکستان صرف راہداری نہیں ہے، پاکستان خود بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان ملک، تہذیب، تاریخ، کسی زاویے سے بھی آپ دیکھ لیجئے تو بہت اہم ہے۔ پاکستان میں تقریباً 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 2050 میں یہ تقریباً 350 کروڑ ہو جائیں گے؟ 349 million people to be precise. Pakistan is going to be a country of 349 million people by 2050. You're going to blink and we are going to be there. اب آپ مجھے بتائیے کتنے ملک ہیں دنیا کے جو آپ کے گمان میں آتے ہیں جن کی آبادی 350 ملین ہو یا 35 کروڑ کے قریب ہو؟ کتنے ہیں ملک ایسے؟ تو ان لوگوں کو کھانا ہے، ان لوگوں کو پینا ہے، ان لوگوں کو ذریعہ معاش ڈھونڈنا ہے، ان لوگوں کو ادویہ بنانی ہے، ان لوگوں کو سکول چاہیے، ان کو کورٹ چاہیے، ان کو سڑک چاہیے، ان کو انفراسٹرکچر چاہیے، ان کو بجلی چاہیے، ان کو گیس چاہیے۔ تو کیا میں اکیلا ہوں اس کمرے میں جس کو یہ پوٹینشیل نظر آتا ہے؟ کیا دنیا کو یہ پوٹینشیل نظر نہیں آتا ہے؟ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان اہم ہے، اور پاکستان ایک اہم راستہ بھی ہے سینٹرل ایشین دولت کو انلیش کرنے کا۔ اور ایک بڑے متانت کے ساتھ یہی پیغام ہے جو میں پوری دنیا کو آج دینا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہماری پاپولیشن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری تو بہت ینگ پاپولیشن ہے، اور اس ینگ پاپولیشن نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کو آگے بڑھنے کے لیے روزگار چاہیے، نوکری چاہیے، اور اگر ہم نے نوکری دینی ہے تو ہمیں معاشی ترقی کرنی ہے۔ تو جس طرح کی ہماری پاپولیشن ہے، پاکستان کو کم از کم سسٹینبلی 5% جی ڈی پی گروتھ چاہیے تو 7%، لیکن ہم 5 پہ آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر دیتے ہیں کہ کم از کم پاکستان کو 5% معاشی ترقی چاہیے، جس کو جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں۔ اب پوری دنیا کا آپ مطالعہ کر لیجئے تو ہر 1% گروتھ کے لیے آپ کو 1.5 سے 2% گروتھ چاہیے توانائی میں، انرجی میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچیوں کو نوکریاں اور روزگار دینا ہے تو ہماری معاشی ترقی 5% ہونی چاہیے۔ اس معاشی ترقی 5% کے لیے ہمیں 7.5 سے 10% توانائی کے اندر اضافہ کرنا ہے ہر سال، ایئر آن ایئر۔ اب اس کا پوٹینشیل آپ دیکھ لیجئے، کسی حوالے سے دیکھ لیں۔ ابھی ہم نے کروڈ کی بات کی ہے روس سے، اللہ نے ہمیں کامیابی دی، ہم نے ایک بڑی ایک ویزیبل طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک ڈیل سٹرکچر کی ہے جس میں پاکستان میں سستا تیل آئے گا، جس سے عوامی دکھ میں کمی ہوگی، عوامی بوجھ مہنگائی کا جو ہے اس میں کمی ہوگی۔ یہ وزیر اعظم کی ہدایت تھی۔ یہ مجھے بالخصوص وزیر اعظم نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ یہ جو بوجھ اس وقت عوام پہ مہنگائی کا ہے، جس کا ایک بہت بڑا جو محور ہے وہ توانائی کی قیمت ہے، پیٹرول کی قیمت ہے، گیس کی قیمت ہے، آپ کو یہ قیمت کم کرنی ہے۔ آپ جہاں سے وہاں سے جیسے کیسے
جا کے سستا پیٹرول لے کر آئیے. تو لیجئے بھائی 4-4.5 مہینے میں سٹارٹ فنش وہ سستا تیل اب آپ کے پاس آنے والا ہے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر. اور یہ تو ایک چیز ہے. اس سال کے آخر تک ہم ایک کمپریہنسو انرجی ایگریمنٹ کریں گے جس میں تمام سینٹرل ایشین ریاستیں بھی ہوں گی, جس میں روس بھی ہوگا, جس میں ہمارے دوسرے اہم دوست بھی ہوں گے, جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا تیل کہاں سے آئے گا, ہمارا کروڈ کہاں سے آئے گا, ہماری گیس کہاں سے آئے گی, وہ کون سی پائپ لائن سے آئے گی, وہ LNG کی شکل میں آئے گی تو کیسے آئے گی, اس LNG کا سورس کیا ہوگا, وہ LNG کہاں سے چلے گی, کہاں پہ ٹرمینل لگیں گے, کہاں پہ ری گیسیفائی ہوگی, ملک کے اندر کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی. یہ پورا نقشہ اس سال کے آخر میں ایک کمپریہنسو انرجی سیکیورٹی ایگریمنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹ اور بالخصوص فیڈریشن آف رشیا جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرے گا. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف ہمارے تمام جو تاریخی روابط ہیں, تمام تاریخی روابط جو GCC ممالک سے ہیں, عمان سے ہیں, سعودی عربیہ سے ہیں, UAE سے ہیں, قطر سے ہیں, یہ تمام ہمارے تاریخی جو برادرانہ روابط ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی شکل دیں ٹریڈ کی, کامرس کی. ہم یہ چاہتے ہیں ان کے ذریعے بھی ہمارے پاس LNG آئے, ہمارے پاس خام تیل آئے, ہمارے پاس پیٹرولیم پروڈکٹس آئیں, وہ تمام چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. ایک کوریڈور ہم سینٹرل ایشیا کھولنا چاہتے ہیں, دوسرا کوریڈور جو آلریڈی ہمارا ایگزسٹنگ ہے اور بہت سٹرونگ ہے اور بڑی محبت ہے ہمیں ان تمام ممالک سے تاریخی طور پہ. یہ ہمارے بھائی ممالک ہیں, تمام GCC کے ممالک جو ہیں ان سے ہمارا ہی رشتہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور جتنی محبت کا رشتہ ہے اس کو ہم اپنی ٹریڈ کا ایک راستہ بھی بنانا چاہتے ہیں. جتنی ہماری محبت ہے اس سے کم ہماری تجارت ہے. بھائی محبت اور تجارت میں تھوڑا توازن تو پیدا کرنا چاہیے نا. تو اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس محبت کے رشتے کو تجارت میں بدلیں گے, اپنی انرجی سیکیورٹی میں بدلیں گے, اپنی سینٹرل ایشیا کے ممالک سے ہماری جو دوستی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. روس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیل مل مومنٹ ہے. یہ جو ہم کروڈ رشیا سے لے رہے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک زمانے میں پاکستان کی ترقی میں سٹیل مل تھی. پاکستان کی حیت شکل اس کے بعد بدل جائے گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں. جب کم ہوگی قیمت توانائی کی تو آپ کے انڈسٹریل کلسٹر بنیں گے, ان کی پرولیفریشن ہوگی, گھر گھر, محلے محلے, شہر شہر, چھوٹے چھوٹی. ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل ایریاز بنائے جائیں. یہ تمام چیزیں, پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک ہے اور اس اپنی ایگریکلچر کو ویلیو ایڈیشن میں تبدیل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام دیہی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے وہ انڈسٹریل ایریاز بنائے جائیں جہاں پہ ویلیو ایڈیشن کی جائے, جہاں پہ پلپنگ کی جائے, وہاں پہ پیکیجنگ کی جائے, وہاں سے ایکسپورٹ کیا جائے. یہ سب کرنے کے لیے بھائی توانائی چاہیے. تو پاکستان کی شکل بدل جائے گی ان تمام منصوبوں سے جو ہم کر رہے ہیں. اور صرف یہ محدود نہیں ہے GCC تک اور سینٹرل ایشیا اور روس تک. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویسٹرن جو ہمارے ممالک ہیں جن سے ہمارے بہت پرانے روابط ہیں, امریکہ سے ہمارے بہت پرانے روابط ہیں, انگلستان سے ہمارے بہت پرانے روابط ہیں, یورپ سے ہمارے بہت پرانے روابط ہیں. ہم بڑھا رہے ہیں اپنے روابط سینٹرل ایشیا, لیٹن امریکہ اور آسٹریلیا سے تجارتی اپنے تعلقات جو ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو گرین انرجی کا ریولوشن ہے جس کو ویسٹ لیڈ کر رہا ہے, چاہے وہ گرین ہائیڈروجن ہو, چاہے وہ گرین امونیا ہو, 1/3 گیس ہماری جاتی ہے صرف فرٹیلائزر بنانے میں. آپ سوچئے اگر امریکی تعاون سے یا یورپین تعاون سے یا دیگر ممالک کے تعاون سے ہم گرین یوریا یہاں پہ بنانا شروع کر دیں تو کیا بات ہوگی. یہ جو 1/3 گیس ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو تجارت کے لیے, اپنی انڈسٹریز کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے اور گرین فٹ پرنٹ کے ساتھ ہم یوریا بنائیں گے جس سے ہماری پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کی بڑھے گی. تو میں کوئی لمبی بات اگر کر جاؤں تو مجھے آپ اشارہ کر دیجئے گا. میری بیگم کہتی بہت لمبی بات کرتا ہوں.
لیکن یہ ایک نقشہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کہ اس میں روس کا کیا کردار ہے، سینٹرل ایشیا کا کیا کردار ہے، مشرق وسطیٰ کا کیا کردار ہے، یورپ کا اور امریکہ کا کیا کردار ہے، اور میں کیوں کہتا ہوں کہ ایک متانت کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔